چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے گلزار دبستہ حصہ دوم کا لیسن نمبر 7 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کی بارگاہ میں اس کی 30 حکایات پیش کی تھیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ 31ویں حکایت سے پیش کریں گے، اور صفحہ جو مجلس برکات کا وہ صفحہ 30 اور 31 کا رہے گا۔ اس کے اندر حکایت سی و یکم، یعنی سی مانے 30 و یکم مانے 1، حکایت سی و یکم 31ویں حکایت۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حکایت کا کہ ایک شخص نے طوطا پال لیا اور اس کو فارسی زبان سکھا دی۔ ہر بات کے جواب میں وہ طوطا یہی کہتا تھا، دری چشک، اس میں کیا شک ہے۔ ایک دن ایک آدمی طوطا کو بیچنے کے لیے وہ آدمی بازار گیا اور 100 روپے اس کی قیمت بتائی اس نے۔ ایک مغل نے پوچھا 100 روپے کے لائق ہے یہ؟ تو اس سے پوچھا طوطے سے کہ تو 100 روپے کے لائق ہے؟ تو اب طوطے نے جواب میں کہا دری چشک۔ مغل کو بہت خوشی ہوئی اور اس طوطے کو خرید کر گھر لے گیا۔ اب وہ ہر بات کے جواب میں جو بھی پوچھتا تھا وہ کہتا تھا دری چشک۔ اب اس کے جواب میں جو بھی کہتا تھا وہ دری چشک کہتا تھا۔ اس بات پر جو ہے وہ مغل شرمندہ و پریشان ہو گیا، اور اس نے کہا میں نے بیوقوفی کی کہ میں نے اس طرح کا پرندہ خریدا۔ پھر جو ہے پرندے نے پھر اس پر کہا دری چشک، اس میں کیا شک ہے۔ مغل کو یہ بات سن کر بھی ہنسی آ گئی اور اس نے پرندے کو آزاد کر دیا۔ فرماتے ہیں شخص طوطی پرورد، شخص ایک آدمی نے طوطی یعنی پرندہ یعنی طوطا پرورد پالا، ایک شخص نے طوطا پالا۔ و او را زبان فارسی آموختن مصدر سیکھنا سکھانا، و او را اور اس کو زبان فارسی زبان آموخت سکھائی۔ طوطی در جواب ہر سخن می گفت دری چشک، طوطی یعنی پرندہ ہر در جواب ہر سخن مانے بات، ہر مانے ہر، در جواب در مانے میں، طوطی پرندہ در جواب ہر سخن ہر بات کے جواب میں می گفت کہتا تھا کیا دری چشک، اس میں کیا شک ہے۔ روزے آں شخصی طوطی را در بازار برائے فروختن برد، روزے ایک دن آں شخص وہ آدمی طوطے را مانے کو، در مانے میں، بازار میں، برائے لیے، فروختن بیچنے کے لیے، برد لے گیا۔ روزے ایک دن وہ آدمی پر طوطے کو بازار میں بیچنے کے لیے لے گیا۔ وصد روپیہ قیمت آں ظاہر کرد، وصد مانے 100 روپیہ، 100 روپے، قیمت آں اس کی قیمت، ظاہر کرد ظاہر کی، و 100 روپیہ قیمت آں ظاہر کرد اور 100 روپے اس کی قیمت ظاہر کی۔ مغل از طوطی پرسید، مغل جو ہوتا ہے ترکستان کے قوم کا نام ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مغل از طوطی پرسید۔ ایک مغل نے طوطے سے پوچھا کہ لائق 100 روپیہ ہستی، کہ لائق یعنی لائق ہے 100 روپیہ، 100 روپے کے ہستی تو، کہ تو 100 روپے کے لائق ہے۔ گفت، طوطے نے کہا دری چشک، اس میں کیا شک ہے۔ مغل خوشنود شد، مغل جو ہے وہ بہت خوش ہو گیا۔ وہ طوطی را خرید، اور طوطے کو خرید لیا۔ وہ بخانہ خود برد، بخانہ مانے گھر، خود مانے اپنے، برد مانے لے گیا، اور اپنے گھر میں لے گیا۔ ہر سخن کے باتوتی می گفت، ہر سخن ہر بات کے جو باتوتی طوطے سے بامی گفت وہ کہتا تھا۔
جو بات بھی وہ طوطے سے کہتا تھا جواب اس کے جواب میں دری چے شک می یافت، اس کے جواب میں دری چے شک می یافت، یعنی اس کے جواب میں دری چے شک می یافت پاتا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ دری چے شک یہی پاتا تھا، اس میں کیا شک ہے؟ تو اس کے جواب میں یہی پاتا تھا کہ دری چے شک، اس میں کیا شک ہے؟ در دل خود شرمندہ و پشیمہ گردید، در من میں دل خود اپنے دل میں شرمندہ و پشیمہ اور شرمندہ ہو گیا، پریشان شرمندہ ہو گیا، دونوں مترادف ہیں۔ تو اپنے دل میں شرمندہ اور پشیمان ہو گیا، اپنے دل میں شرمندہ اور پشیمان ہو گیا۔ وہ گفت اور کہا حماقت کردم، میں نے بیوقوفی کی کہ چنی طوطی، کہ اس طرح کے طوطے کو خریدم، میں نے خریدا۔ گفت، جب اس نے پرندے نے یہ بات سنی تو گفت اس نے کہا دری چے شک، اس میں کیا شک ہے؟ یعنی بے وقوفی کی تم نے مجھے خریدا۔ تو اس کے جواب میں بھی پرندے نے یہی کہا دری چے شک، اس میں کیا شک ہے؟ مغل را تبسم آمد، مغل کو ہنسی آ گئی۔ و طوطی را آزاد کرد، اور طوطے کو اس نے آزاد کر دیا۔ یہ حکایت ہو گئی 31ویں۔ اب اس کے بعد حکایت ہے حکایت سی و دوم، یعنی 32ویں حکایت۔ 32ویں حکایت جو ہے اس کا اندر خلاصہ یہ ہے کہ ایک عقل مند جو ہے مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو نصیحت کرتا تھا۔ ایک شخص اس مجلس میں روتا رہتا تھا۔ ایک دن اس عقل مند نے لوگوں سے کہا میری بات اس شخص کے دل میں بہت اثر کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ روتا رہتا ہے۔ دوسرے آدمیوں نے اس شخص سے پوچھا کہ ہمارے دل میں اس عقل مند کی بات جو اثر نہیں کرتی، کیا وجہ ہے کہ تمہارے دل میں اثر کرتی ہے اور تم روتے رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ عقل مند کی بات میرے اوپر اثر نہیں کرتی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک خصی جو ہے پال رکھا تھا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ جب خصی بوڑھا ہو گیا اور مر گیا، جس وقت یہ عقل مند بات کرتا ہے اس کی داڑھی ہلتی ہے نا، تو مجھے وہ خصی کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ میرے خصی کی داڑھی بھی ایسی لمبی تھی۔ تو حکایت سی و دوم، دانش مند در مسجد نشست، ایک عقل مند در معنی میں کسی مسجد میں نشست بیٹھا تھا، ایک عقل مند کسی مسجد میں بیٹھا، و با مردمہ واز می گفت، اور با مردمہ اور لوگوں کو واز می گفت نصیحت کرتا تھا، اور لوگوں کو نصیحت کرتا تھا۔ شخص در مجلس می گریست، شخص ایک آدمی در مجلس میں می گریست روتا تھا، ایک آدمی اس مجلس میں روتا تھا۔ روزے دانش مند گفت، روزے ایک دن دانش مند اس عقل مند نے گفت اور کہا سخن من بات، من میری، سخن من میری بات، در دل این شخص، اس شخص کے دل میں بسیار اثر می کند، بہت زیادہ اثر کرتی ہے، ادھی سبب می گرید، اسی سبب سے یہ روتا ہے۔ یعنی میری بات اس شخص کے دل میں بہت اثر کرتی ہے، ازی سبب می گرید، اسی سبب سے یہ روتا ہے۔ دیگرہ آ شخص را گفتند کے در دل ما سخن دانش مند ہیچ اثر نمی کند، دیگرہ دوسرے لوگوں نے آ شخص را اس شخص سے گفتند کہا کہ در دل ما مانے ہمارے، دل ما ہمارے دلوں میں، سخن دانش مند عقل مند کی بات، ہیچ کچھ بھی اثر نمی کند نہیں کرتی ہے۔ دوسرے لوگوں نے شخص را اس آدمی سے کہا کہ ہمارے دلوں میں عقل مند کی بات کچھ بھی اثر نہیں کرتی، کہ چگانا دلداری کے می گری، کہ تو کس طرح کا دل رکھتا ہے، داشتن مصدر رکھنا داری، کہ کس طرح کا دل تو رکھتا ہے، کہ می گری کہ تو روتا ہے۔ گفت اس نے کہا، اس جو رونے والے نے کہا بر سخن دانش مند نمی گیرم بل یک خصی پروردہ بودم، بر من پر، سخن من بات، دانش مند عقل مند کی بات پر، نمی گیرم میں نہیں روتا ہوں، بلکہ ایک خصی پروردہ میں نے پالا، بودم تھا۔ اس نے کہا کہ یک سخن دانش مند نمی گیرم، میں عقل مند کی بات پر نہیں روتا ہوں، بلکہ ایک خصی میں نے پالا تھا۔ و او را بسیار دوست می داشتم،
و او اور اس کو او اس را معنی کو بسیار بہت دوست می داشتم بہت زیادہ میں دوست رکھتا تھا یا اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا. چوں خسی پیر شد، چوں معنی جب، خسی معنی خسی، پیر معنی بوڑھا، شد معنی ہو گیا. جب خسی بوڑھا ہو گیا، مرد تو مر گیا. ہر گاہ دانش مند سخن می گوید، ہر گاہ جس وقت یہ دانش مند سخن می گوید، دانش مند بات کرتا ہے. و ریشے او، ریش معنی داڑھی، او معنی اس کی، اور ریشے او اور اس کی داڑھی می جنبد ہلتی ہے. یعنی اس نے کہا کہ جس وقت عقل مند یہ بات کرتا ہے، و ریشے او اور اس کی داڑھی می جنبد ہلتی ہے. خسی مرا یاد می آید، خسی مرا میرے خسی کی یاد می آید مجھے آ جاتی ہے. خسی مرا یاد می آید میرے خسی کی یاد مجھے آ جاتی ہے. زیرا کہ این چنی ریش دراز می داشت، اس لیے کہ اسی طرح کی ریش دراز لمبی داڑھی می داشت وہ رکھتا تھا. یعنی میرا خسی بھی اسی طرح کی لمبی داڑھی رکھتا تھا اور مجھے جو ہے اسی پر جو ہے ہنسی آ جاتی ہے، اس لیے میں روتا ہوں. تو مجھے اپنے پیارے جو ہے خسی کی یاد آتی ہے تو میں روتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح کی لمبی داڑھی رکھتا تھا. اب اس کے بعد دیکھیے حکایت سی و سوم، یعنی 33ویں حکایت. 33ویں حکایت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دن سکندر نے حاضرین مجلس سے اپنے کہا کہ کبھی کسی شخص کو میں نے محروم نہیں کیا، جس آدمی نے مجھ سے جو کچھ مانگا میں نے عطا کر دیا. ایک شخص نے اسی وقت کہا کہ اے مالک، اے بادشاہ، مجھے 1 درہم دے دیجئے، بعض تو درکار ہے تو مجھے بخش دیجئے. بادشاہ سکندر نے کہا بادشاہوں سے کوئی چھوٹی چیز طلب کرنا بے ادبی ہے. اس شخص نے کہا بادشاہ کو 1 درہم دینے میں اگر شرم آتی ہے تو مجھے ملک بخش دیجئے. تو سکندر بادشاہ نے کہا پہلی مرتبہ تم نے میرے مرتبے سے کم کا سوال کیا اور دوسری مرتبہ اپنے مرتبے سے زیادہ کا سوال کیا، تو دونوں سوال تمہارے بیجا ہیں، بیکار ہیں. تو وہ شخص لاجواب ہو گیا اور شرمندہ ہو گیا. حکایت سی و سوم 33ویں حکایت. روز سکندر بحاضرین مجلس گفت، روز ایک دن سکندر نے بحاضرین مجلس کے حاضرین سے گفت و کہا. ایک دن سکندر نے حاضرین مجلس سے کہا کہ گاہے کہ کبھی بھی کسی شخص رامن کو محروم نہ کردم، میں نے محروم نہیں کیا، کہ کبھی بھی کسی شخص کو محروم نہ کردم، میں نے محروم نہیں کیا. ہر کس ہرچے عزمی خواست، ہر کس جس شخص نے بھی، ہرچے جو کچھ بھی، از من مجھ سے خواستم چاہا، بخشیدم میں نے بخش دیا. ہر کس جس شخص نے جو کچھ بھی، از من مجھ سے چاہا، جس شخص نے جو کچھ بھی مجھ سے چاہا میں نے بخش دیا. شخص آ وقت عرض کرد، ایک آدمی نے آ وقت اسی وقت عرض کی کہ خداوند، اے بادشاہ، اے مالک، مرا 1 درہم درکار است، مرا مجھ کو 1 درہم 1 درہم درکار ہے، 1 درہم کی ضرورت ہے، ببخش تو آپ بخش دیجئے. سکندر فرمود، سکندر نے حکم دیا کہ اد بادشاہ چیز مختصر خواستن بے ادبی است. از معنی سے بادشاہوں سے چیز مختصر، معمولی چیز، کوئی چھوٹی چیز، خواستن طلب کرنا، بے ادبی است، بے ادبی ہے. تو سکندر نے کہا کہ بادشاہوں سے چھوٹی چیز طلب کرنا بے ادبی ہے. شخص گفت، اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ را از 1 درہم دادن شرم می آید. اس شخص نے کہا کہ اگر بادشاہ کو از 1 درہم 1 درہم دادن دینے سے شرم می آید، شرم آتی ہے. اگر بادشاہ کو از 1 درہم 1 درہم دینے سے شرم می آئے، شرم آتی ہے، ملک مرا ببخشد، تو مجھے کوئی ملک بخش دیجئے. کوئی ملک مرا مجھ کو ببخشد، بخش دیجئے. تو یہ بڑی چیز ہے، اس میں شرم نہیں لگے گی. سکندر گفت، سکندر نے کہا اول سوال کر دی کم از مرتبہ من، اول پہلا سوال کر دی تو نے کیا کم از مرتبہ من، میرے مرتبے سے کم کا.
پہلا سوال تو نے میرے مرتبے سے کم کا کیا، و دیگر سوال کر دی زیادہ او مرتبہ خود، اور دوسرا سوال تو نے زیادہ از معنی سے مرتبہ خود اپنے مرتبے سے زیادہ کا، اور دوسرا سوال تو نے اپنے مرتبے سے زیادہ کا کیا، ہر دو سوال بیجا کر دی، دونوں سوال تو نے بیجا کیے، بیکار کیے، شخص لاجواب شد، وہ شخص لاجواب ہو گیا، وہ شرمندہ گردید اور شرمندہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایک حکایت بیان کر رہے ہیں، حکایت 34 34ویں حکایت۔ 34ویں حکایت کا جو ہے خلاصہ یہ ہے، ایک شخص نے اپنے نوکر کو کہا کہ اگر صبح سویرے 2 کوے تو کسی ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے دیکھے تو مجھ کو خبر کر دے کہ میں ان کو دیکھوں گا اور اچھا فعال میں پاؤں گا، سارا دن میرا اچھا خوشی سے گزر جائے گا۔ اب حاصل ہے اس کا یہ کہ اس نوکر نے 2 کووں کو ایک جگہ دیکھا اور اپنے آقا کو اس کی خبر دے دی۔ اب جب خبر دی، جب اس کا مالک باہر آیا تو ایک کوا کو دیکھا کہ وہ ایک کوے کو دیکھا اور دوسرا کوا اڑ چکا تھا۔ نوکر پر بہت غصہ ہو گیا اور نوکر سے کو کوڑے سے مارنے لگا۔ تو اسی وقت اس کے کسی دوست نے اس کے لیے کھانا بھیج دیا۔ نوکر نے کہا کہ اے آقا، اگر ایک کوے کو تم نے دیکھا تو کھانا پا لیا، اور 2 کووں کو آپ دیکھتے تو وہ پاتے جو میں نے پایا، یعنی میں جو ہے کوڑے کی پٹائی پا رہا ہوں، اگر 2 کووں کو تم دیکھتے تو تمہیں بھی یہی کھانے کو ملتا۔ حکایت 34ویں حکایت، شخص نوکر خود را گرفت۔ ایک شخص نے نوکر خود را گفت، نوکر خود اپنے نوکر سے رامن کو گفت کہا۔ ایک شخص نے اپنے نوکر سے کہا کہ اگر الصبا 2 زاغ در یک جا نشستہ بینی، کہ اگر صبح سویرے 2 زاغ کووں کو، در میں یک ایک، جا جگہ، نشستہ بینی بیٹھا ہوا، بینی تو دیکھے، اگر صبح سویرے 2 کووں کو ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تو دیکھے، مرا خبر کن، تو مجھے خبر کر دے، ہاں را خواہم دید، کہ میں بھی ان کو دیکھوں گا، شگون نے خواہم یافت، تو میں نے اچھا فعال میں پاؤں گا۔ شگون مانے فعال، نیک مانے اچھا، تو اچھا فعال خواہم یافت میں پاؤں گا۔ تمام روز مرا بخوشی خواہد گزشت، تمام روز پورا دن مرا میرا خوشی سے گزر جائے گا، پورا دن میرا خوشی سے گزرے گا۔ القصہ نوکر او 2 زاغ را یک جا دید۔ حاصل کلام یہ کہ نوکر او، اس کے نوکر نے 2 زاغ، 2 کووں کو، را مانے 2 کوے، را اور 2 کووں کو، یک جا ایک جگہ میں دید دیکھ لیا۔ حاصل کلام یہ کہ اس کے نوکر نے 2 کووں کو ایک جگہ میں دیکھا۔ صاحب خود را خبر کرد، اپنے صاحب مانے مالک، خود مانے اپنے مالک کو، را مانے کو، خبر کر دی، اپنے مالک کو خبر کر دی۔ صاحب او چوں بیروں آیت، صاحب او اس کا مالک، چوں مانے جب، بیروں آیت باہر آیا، اس کا مالک جب باہر آیا، یک زاغ را دید، ایک کوے کو دیکھا، و زاغ دیگر اور دوسرا کوا، پریدہ بود، پریدن مصدر اڑنا، پریدہ بود اڑ چکا تھا۔ بسیار بر نوکر غصہ شد، بسیار مانے بہت، بر مانے نوکر پر بہت زیادہ غصہ ہوا، و تازیانہ زدن گرفت، اور اسے کوڑا مارنے لگا، و تازیانہ کوڑا، زدن مارنا، اور گرفت اور اسے کوڑے مارنے لگا۔ ہما وقت دوستے برائے طعام او فرستاد، ہما وقت اسی وقت کسی دوست نے برائے او اس کے لیے طعام کھانا فرستاد بھیج دیا۔ جب ایک کوا اڑ چکا تھا اور دوسرا کوا بیٹھا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہوا، تو اب اس نے نوکر کو مارنے لگا کہ اسی وقت ایک دوست نے اس کے لیے کھانا بھیج دیا۔ نوکر نے عرض کی، اے خداوند، اے مالک، یک زاغ را دیدی طعام یافتی، ایک کوے کو، یک زاغ ایک کوا، را کو، دیدی تو نے دیکھا، ایک کوے کو تم نے دیکھا، طعام یافتی تو تم نے کھانا پا لیا۔ اگر 2 زاغ را می دیدی، اگر 2 کووں کو می دیدی تم دیکھتے، می یافتی تو وہ پاتے، چے من یافتم، جو کچھ کہ می یافتی، تو
تو تم پاتے آچے وہ چیز من یافتم جو میں نے پائی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے نوکر کہ تم نے 2 کوے دیکھے، کہا کہ اچھی فال نکالوں گا، اور جب 2 کووں میں سے ایک اڑ چکا تو تم مجھے مارنے لگے، اور اسی وقت ایک کوا دیکھ کر کے دوست کھانا لے آیا، تو اس نے کہا کہ ایک کوا دیکھا تو تم نے کھانا پایا، اگر 2 کوے تم دیکھتے تو وہ پاتے جو میں نے پائی، یعنی میں تم سے کوڑے کی سزا پا رہا ہوں تو پھر تم بھی یہی سزا پاتے۔ اگر 2 زاغ راہ می دیدی، اگر 2 کوے تم دیکھتے آنچے می یافتی تو تم پاتے آنچے وہ چیز من یافتم جو میں نے پائی۔ تو یہ آج 34ویں حکایت تک صفحہ نمبر 31 مکمل کے، اور لیسن نمبر 7 گلزار دوستہ حصہ دوم کا آج آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، مکمل ہو گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔